الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے لیے علم کی زیادتی کی دعا کرے. وقل رب زدنی علما، کہ کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ جو آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے. میں ایک حدیث کو تلاش کر رہا تھا علم کی فضیلت کے بارے میں، وہ مجھے ملی نہیں. حدیث تو مجھے یاد ہے مگر میں ظاہر ہے کہ آدمی اگر اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو غلطی نہیں کرتا. حدیث کا مضمون تو آدمی کو یاد ہوتا ہے مگر وہ حدیث میں تلاش کر رہا تھا، نظر نہیں آئی. بہرحال یہ جو آیت ہے رب زدنی علما، یہ آپ نے اس آیت کو بہت سے اسکولوں کے اندر لکھا ہوا پایا ہوگا. اسکولوں کے اندر عموماً یہ آیت کو لکھتے ہیں رب زدنی علما، اور پھر نیچے ترجمہ ہوتا ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو زیادہ کر. ہوتا ہے نا، اسکولوں میں لکھی ہوتی ہے نا یہ آیت. اس آیت یہ جو آیت جو ہے یہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یوں دعا کیجئے رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور اس آیت کو لوگوں نے اپنے اپنے مقصد کے لیے لے لیا ہے. اسکول والے جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو اسکولوں میں لکھ کے رکھتے ہیں رب زدنی علما، اور نیچے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے اندر جو علم جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، انتم اعلم بامر دنیاکم، کہ تمہارے دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو تم زیادہ جانتے ہو، ان کو تم بہتر سمجھتے ہو. یعنی دنیا کے معاملات میں مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے جو ہے میرا دنیا سے غرض نہیں ہے. ہاں دنیا کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز جو ہے وہ دین کے مطابق ہے کیا چیز دین کے مخالف ہے، ہاں یعنی کہ جو نسبت اس کی دین کے ساتھ ہے تو وہ تو
ظاہر ہے میں ہی بتاؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، لیکن باقی جو دنیا کے امور ہیں، اور یہ کب ارشاد فرمایا تھا؟ اس ارشاد کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ انصار کے جو لوگ تھے ان کے کھجور کے باغات ہوتے تھے، اور وہ پتہ نہیں کوئی کھجور کے پودے کو یا اس کا جو پھول ہوتا ہے اس کو آپس میں کوئی لگاتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، مجھے شاید نر مادہ کا کوئی چکر ہو۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو صحابہ نے وہ عمل چھوڑ دیا، اور باغ کے اندر جو پیداوار تھی اس میں کمی آ گئی۔ باغ کے اندر جو پیداوار تھی پھلوں کی، اس کے اندر کمی آ گئی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ عمل نہ کرو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری تو یہ عادت تھی کہ ہم اس عمل کو کرتے تھے، میرے خیال میں نر اور مادے کو ملاتے تھے، ایسا کوئی چکر تھا کوئی ان کا۔ تو پیداوار میں کمی آ گئی ہے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیا، یعنی وہ تو ایک میری رائے تھی، میں نے بتا دی، وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا، شریعت کا کوئی امر نہیں تھا، تم ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہو، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اس سے فائدہ ہے تو کرو، کرنے نہ کرنے کا شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال تھا کہ نہ کرو گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر اللہ پاک اس کے ذریعے فائدہ دے رہا ہے پیداوار میں تو کرو، تم ان چیزوں کو بہتر جانتے ہو۔ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ارشاد فرمایا رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرا رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، انتم اعلم، اعلم جو ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ جانتے ہو، یعنی مجھ سے اس بارے میں تمہارے تجربات، تمہاری معلومات زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے میری دنیا غرض ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، میرا تو مقصد دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ تو اب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں کہ دنیا کی معلومات تم کو زیادہ، دوسری طرف اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے علم میں اضافے کی دعا مانگو۔ تو اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ کیا اس سے دنیا کا علم مراد ہے؟ اللہ اکبر، اس سے دنیا کا علم مراد نہیں ہے، اس سے دین کا علم مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے ان کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو شعر و شاعری کرنا یہ دنیا کا ایک علم ہے نا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو اس علم سے دور رکھا ہے، اور فرمایا وما ينبغی لہ، کہ وہ ان کی شاعرانہ شان بھی نہیں ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ پاک شعراء کی مذمت کرتا ہے کہ شعراء جو ہیں ان کی اتباع کون کرتا ہے؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ شاعروں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ یہاں وہاں پتہ نہیں کس سے گوئی اور یہاں وہاں کی مارنا، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا، اور بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اس کا بدلہ لیا،
یعنی وہ شاعر جس میں یہ خصوصیت ہے، بس وہ اچھے ہیں، باقی سب کے سب بیکار اور گمراہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس علم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا، اور دنیا کے علم سے بھی، دنیا کے امور سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیا کو، اپنے دنیا کے امور تم زیادہ جانتے ہو۔ یہ باغات، کھیتی باڑی، اس کی جو ٹیکنیک ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، ہاں میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ میں تمہیں بتا دوں گا، باقی اس کو کس طرح کرنا ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو۔ تو رب زدنی علما جب فرمایا تو اس سے مراد دین کا علم ہے۔ اس سے مراد کون سا علم؟ دین کا علم۔ اور اس کو لکھتے کون ہیں؟ اس کو اسکول والے لکھتے ہیں، اس کو اسکول والے لکھتے ہیں، جن کے یہاں پر بچے دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے قریب نہیں ہوتے۔ اور آج میں نے اس موضوع پر بیان اس لیے کیا کہ کل کی بات ہے، یہاں ایک اسکول ہے اقصی مسجد کے آگے، نیو بیکن کے نام سے ہے، کوئی اقرا بھی لکھا ہوا ہے، نیچے اقرا بھی لکھا ہوا ہے، نیو بیکن بھی لکھا ہوا ہے، اور کوئی یہ جو وکیل وغیرہ ہے یہ اس کا کوئی شاید محتمم ہے۔ بہرحال تو میں اسکول میں گیا تو اندر میں ایک جو ہے ماشاءاللہ بارش جوان آدمی تھا، تو میں نے اس کو دیکھ کر اپنے بچوں کو اس میں داخل کر دیا، چلو بھائی۔ تو اس نے مجھے بولا میں بنوڑیا سے فارغ ہوں، بنوڑیا سے فارغ ہوں، اور باہر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور زیر پرستی مفتی عبدالحمید پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اندر میں جو مسیں آتی ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے تو برقع و نقاب ہے، اور بعض جو ہے مسیں ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، بعض کا تو بال بھی کھلے ہوئے ہیں، میک اپ شیک اپ لگا کر۔ میں نے بولا یہ تم یہاں پر یہ ایک تم رول بنا دو کہ کسی کو بغیر پردے کے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اس کے اندر ہیڈ ماسٹر بنا ہوا ہے ایک طرح کا، اور وہاں پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہے۔ میں نے بولا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم ایک رول بناؤ کہ کسی کو بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے، نقاب کے، حجاب کے آنے کی اجازت نہیں ہو، ورنہ نکال دیں گے نوکری سے۔ اور میرے تو چھوٹی چھوٹی بچے آئے ہیں، وہ تو ان سے تو کوئی پردہ، وہ تو کوئی پردے کی عمر کی ہے ہی نہیں، تین چار سال کی ہے۔ تو کل جو ہے میں ان کو لینے گیا اپنی بچیوں کو، تو مس جو ہے وہ باہر بچوں کو کھڑا کر کے پڑھا رہی ہے ان کو، اور کہتی ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، دنیا کا سب سے پہلا مذہب جو ہے، دین جو ہے وہ عیسائیت ہے۔ میں نے اس کو وہیں ٹوکا، میں نے کہا دنیا کا سب سے پہلا دین اسلام ہے، اور تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام مسلمان تھے، سب کا دین اسلام ہے۔ اور وہ کیا سکھا رہی ہے کہ دنیا کا پہلا دین عیسائیت ہے۔ اگر ویسے تو اس کی تم جہالت کو دیکھو، اس کی جہالت کی کوئی حد ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. آپ کے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. ان سے پہلے کتنے نبی گزر گئے، اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا دین عیسائیت ہے. میں نے فوراً ٹوکا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا خود کہ پہلا دین اسلام ہے. تمام بھی اگر وہ آدمی بھی آگے سب آگے. میں نے اس کو بولا یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ تم نے کسی کو ایسے ہی کھڑا کر دیا ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے پڑھانے کے لیے. وہ بولتے ہیں ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم یعنی اسلام لے آ، اور وہ تو پہلے ہی اسلام لائے ہوئے تھے. اسلمت لرب العالمین. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کے احکام کی فرما برداری. تمام انبیاء کرام کا مذہب اور دین یہی ہے. اول تو جس چیز کو یہ لوگ عیسائیت بولتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے ہی نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی بولتے ہیں ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا تو پہلے ہی کوئی تعلق نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو یہ عورت جب بچوں کو یہ سکھا رہی ہے اسکول کے اندر کہ دنیا کا پہلا دین عیسائیت ہے، تو یہ کس کے ایجنڈے پر کام کرے؟ ابھی ایک پتہ نہیں میسج آیا تھا میرے کو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ نصرانی لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی بولتے ہیں ان کو عیسائی نہیں بولنا چاہیے کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے تو مسلمان ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے. تو نصارہ نے فکر کی کہ 50 سال کے اندر جو ہے اسلام غالب آ جائے. 50 سال کے اندر اسلام غالب آ جائے. اسلام تو غالب ہی ہے یعنی مسلمان غالب آ جائے. تو پوپ کے پاس گئے فکر مند ہو کر. پوپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ زیادہ مدارس میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مدارس میں تو 10% جاتے ہیں، 90% تو اسکول میں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ 10% بھی نہیں ہوں گے مدرسے میں. مدرسے کا تو ایک سائڈ بزنس بنایا ہوا ہے، ایک سائڈ کی چیز ہے، کونے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، بس وہ بھی ذرا روایت پوری کر لی. باقی اصل تو جو نصب العین ہوتا ہے وہ اسکول ہوتا ہے. تو پوپ نے کہا کہ اگر اسکول میں ہی اتنے ہیں 90% تو پھر تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچے تو ہمارے ہیں. جب یہ اسکول کے اندر جا رہے ہیں تو پھر ان کو جو تعلیمات مل رہی ہے وہ ہماری تعلیمات، ان کی جو ذہن سازی ہو رہی ہے، جو دل سازی ہو رہی ہے وہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق. یہ وہی اسکول ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. یہ دین سے دوری کے علم کو، ایسے علوم کو جو دین سے دور کرتے ہیں، یہ اس پہ اضافہ چاہتے ہیں اور اس کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر.
کو بولا وہی جو مولوی ہے، پتہ نہیں کیا مولوی ہے، تو واسطہ ہے، اگر مولوی ایسا کر رہا ہے تو پھر جو مولوی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو اس کو دیکھ کر میں وہ چلو یار اس اسکول میں داخل کر دیتا ہوں، یہاں باریش آدمی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ہیڈ ماسٹر بنا ہوا ہے، مگر نظام درہم برہم ہے اس کے نیچے، وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہا ہے اندر میں۔ اس نے جو سند حاصل کی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ اس کی مثال گدھے کی ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی، وہ خود اس اسکول کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر نوجوان مسیں بے پردہ ہوتی ہیں اور وہ اس کو گوارا کرتا ہے۔ تو جب وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر اوروں کا کیا کہنا؟ اور وہاں پر تعلیمات دی جا رہی ہے جو اسلام کے سراسر خلاف ہے، اور وہ بس صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے گوگے اور اندھے نہیں سمجھتے۔ جاہل مرکب عورت، جاہل مرکب کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے جاہل کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، ایک تو وہ جاہل ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب کہ اس کو اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، علم والا ہوں، مگر وہ ہوتا جاہل۔ تو ایسی جاہل مرکب ٹیچرز، تو میں نے اس کو بولا کہ تو دین کی تعلیمات کے لیے مجھے رکھ لے، تو میرے کو تنخواہ کی کوئی پرواہ نہیں، تیرا ماما جو ہے عقیل وہ بھی میرے کو جانتا ہے، اور مولے والوں سے ہی پوچھ لے میرے بارے میں۔ میرا کو رکھ لے تنخواہ شنخواہ کی میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ ان کی زبردست تربیت کروں۔ اس نے مجھے بولا کہ مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، چلو دیکھتے ہیں۔ اس کو میں نے بولا نہ صرف یہ ہے بلکہ میں اس کی پالیسی کو بھی اسلامی بنا دوں گا، نظام کو انشاءاللہ بدل دوں گا اسکول کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اسکول ہے یہ ناسور ہے، یہ کیا ہے؟ ناسور ہے، ناسور، یہ زہر ہے، زہر۔ تم اگر اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیج رہے ہو تو ذرا خبر لو کہ وہ اسکول میں کیا سیکھ رہے ہیں، اسکول کے اندر ان کو کیا تعلیمات مل رہی ہے۔ اسکول سے اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے لڑکے نکلتے ہیں کہ آدمی کو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ 25 سال کا ہوگا، اتنے بڑے بڑے یوں لمبے چوڑے لڑکے نکلتے ہیں اسکول میں سے، میٹرک میں ہوں گے شاید، ان کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کہ 20 22 25 سال کا ہوگا۔ اور استانی جو ہے وہ نقاب لگا کر جاتی ہے مگر وہ اندر میں جا کے نقاب کھول دیتی ہے، اور اس کا چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ پردے کے ساتھ مذاق کیا ہوا؟ اور اس کو دین کا ٹکے کا علم نہیں ہے اور وہ بچوں کو دینیات پڑھا رہی ہے، خود گمراہ ہے، بچوں کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے تو نہیں ہے، یہ اسکول ہے جو ہمارے آس پاس ہے، نہ ماحول دینی ہے، نہ تعلیمات دینی ہے، نہ علم دینی ہے۔
بچوں کی کتابیں اٹھاؤ تو ساری تصاویر سے بھری ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بولا یار کوئی ایسی کتاب لاتا ہے جس میں تصویر نہ ہو، بولتا ایسی کوئی کتاب ملتی نہیں۔ تو نہیں ملتی تو خود بناؤ نا، خود لکھو، کتابیں بناؤ خود جو دین کے مطابق ہو، اس کو چھپواؤ اور اس کو چلاؤ، اپنا نصاب بناؤ۔ مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا ہے۔ اور جاہل مرکب عورتیں مشکل سے میٹرک پاس ہوتی ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں 5,000 تنخواہ پہ، چلو وہ کیا پڑھائی ہے؟ اس کو تو خود اپنا نام لکھنے میں برابر نہیں آتا۔ اور پھر دین، اللہ اکبر، یار دین پڑھانے کے لیے تو کوئی صحیح بندہ رکھو یار، جو واقعی میں دین کا عالم ہو، ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بچے دین کے لیے اساس ان کی دینی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ سائنس کے بارے میں تو نہیں فرمایا، ارتھمیٹک کے بارے میں تو نہیں فرمایا، اور جیومیٹری کے بارے میں تو نہیں فرمایا، اور انگلش کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ انگلش زبان سیکھنے پر فخر ہے، خاص طور پر انگلش سیکھنے کے لیے کوچنگ جاتی ہے، لڑکیاں بھی جاتی ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، خاص کوچنگ، اسکول کے علاوہ، کالج کے علاوہ۔ یہ انگلش کس کی زبان ہے؟ وہی جس نے تم کو غلام بنایا ہوا تھا اور آج بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے، پکا ٹھکا دشمن ہے، تباہ و برباد تمہیں کیا ہے، تم اس کی زبان سیکھنے پر فخر کرتے ہو۔ اس کی زبان سیکھنے پر فخر، اللہ۔ اور جو قرآن کی زبان ہے، جو حضور پاک علیہ السلام کی زبان ہے، وہ نہیں آتی، عربی زبان وہ نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر۔ کیا پڑھا؟ کچھ پتہ ہے کیا پڑھا؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ فاتحہ پڑھی ہے، اخلاص پڑھی۔ فاتحہ کیا؟ فاتحہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، کبھی سیکھا ہی نہیں، زندگی میں کبھی نہیں سیکھا۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، باقی نماز پڑھنے والے کتنے وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے۔ لیکن انگریزی سیکھنے پر فخر ہے، انگریزی سیکھنے، جس کے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے پھر وہ ایسی اسکولوں میں بٹھاتا ہے جہاں پر فل انگریزی ہے، جو فل انگریزی ہے بھائی، وہاں فل انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، وہ اسلامیات بھی انگریزی ہے وہاں پر، وہ دین کو بھی انگریزی بنا دیا، اردو بھی انگریزی میں ہو پھر شاید۔ تو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہو، تمہارے بچے پتہ نہیں کیا سیکھ کے آ رہے ہیں۔ میرے کو تو انتہائی افسوس ہوا جب میں اس دن گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اس جاہل عورت کو، کہ یہ تو کیا سکھا رہی ہے؟ تکے کہ اس کو دین کی معلومات نہیں ہے، بول رہی ہے سب سے پہلا دین عیسائیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو اگر یہ سکھا رہے ہیں تو بھائی تمہارے بچے برباد ہیں، برباد ہیں بھائی، بچے برباد ہیں تمہارے۔ یہ اسکول ہے اچھا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اگر شہر کے اسکولوں میں بھیجوں گا جو زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، 5,000 فیس ہوتی ہے، 7,000 10,000 تک فیس ہوتی ہے، تو وہاں کوئی اچھائی ہوگی، وہاں پر اس سے زیادہ برائی ہوگی، وہ دین سے اور بھی زیادہ دور ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس چیز کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس چیز کو کس طرح حل کیا جائے؟ اس کو جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی اسکول بنایا ہے جس کا نصاب بھی اپنا بنایا ہوا اسلام کے مطابق اور ماحول بھی اسلامی بنایا ہوا۔ یہ تو کرنے کا کام ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اپنے بچوں پر دھیان تو دو، تمہارے بچے وہاں پر کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کو دین کی معلومات کیسی مل رہی ہے، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کو دین کی بنیادی معلومات سکھاؤ۔ اب بولو کہ ہمیں تو خود کو بھی نہیں آتا، ان کو کیا سکھائے، خود جاہل ہیں، ان کو کیا سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب کرنا، یہ حدیث میں لکھی ہوتی ہے نا اسکولوں کے اندر کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو۔ یہاں پر علم سے مراد یہ علم ہے، یہ تباہی علم، توبہ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ علم سے مراد دین کا علم ہے۔ جہاں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر علم ہوتا ہے اس سے مراد دین کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے۔ دنیا کے علم سے کیا غرض ہے؟ وہ تو اگر ضرورت کے لیے کوئی سیکھتا ہے، کوئی جو ہے وہ انجینئرنگ سیکھتا ہے، کوئی ڈاکٹری سیکھتا ہے، کوئی میکینک کا کام سیکھتا ہے، کوئی پلمبنگ کا کام سیکھتا ہے۔ کسی نے بولا ہے پلمبنگ کا کام سیکھنا فرض ہے، کسی نے بولا ہے میکینک بننا فرض ہے۔ یہ تو ایک پیشہ ہے دنیا کے اندر ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے، بس یہ اپنے حدود کے اندر اور حلال حدود کے اندر، جائز دائرے کے اندر صحیح ہے، اس سے باہر ناجائز ہے۔ اگر سب کو پتہ ہے کوئی فرض نہیں ہے، فرض تو دین کا علم ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارا نظریہ صحیح ہو، تمہارا ایمان صحیح ہو، تمہارے اعمال صحیح ہو، تمہاری نماز صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، زکوٰۃ صحیح ہو، حج کرو تو حج صحیح ہو، جہاد صحیح ہو، پیشہ جو کرو وہ حلال دائرے میں ہو، نکاح کرو وہ حلال دائرے میں ہو، کوئی بھی کام کرو وہ حلال دائرے میں ہو۔ تو دین کا علم سیکھنا فرض ہے، وہ تم نے سیکھا نہیں، اب تم بولتے ہو بھائی کہ بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تو بھائی مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، خود بھی آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، کیا کہتے ہیں؟ اور جب تم دیکھو کہ اسکول کے اندر غلط تعلیمات دی جا رہی ہے تو فوراً اسکول پہنچو، ان کو بولو یہ تم لوگ کیا سکھا رہے ہو، یہ کیا تعلیمات دے رہے ہو، یہ دین کے خلاف ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور اسکول کو بھی بدلنے کی کوشش کرو۔
اگر سارے والدین پہنچ جائیں گے اسکول کے اندر تو پھر وہ اپنی پالیسیاں بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ مگر اگر والدین لاپرواہ ہیں، بس ہم نے داخل کر دیا، وہ جانے اسکول جانے، بچے تباہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر جو تعلیم ملتی ہے وہ دین کے خلاف ہے، ان کو جو دین اسلام کے نام پر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی دین کے خلاف ہے، ان کو صحیح تعلیمات دی جاتی ہے۔ جو خود دین پہ عمل نہیں کرے گا وہ دوسروں کو دین کیا سکھائے گا؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسکولوں میں جاؤ اور اسکول کے اندر اسکول والوں پر زور ڈالو کہ بھائی اپنے پالیسی کو، اپنے ماحول کو اسلامی بناؤ، تب ہم اپنے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں بھیجیں گے۔ اپنے کردار کو انقلابی کردار بناؤ۔ مسلمان جو ہے وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر اسلام کو لے کر آتا ہے یا پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ آج سب لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے لوگ، نہ بہادری ہے، نہ شجاعت ہے، نہ غیرت ہے، نہ اٹھنے کی کوئی جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس جو سیلاب کا بہاؤ آ رہا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ذلیل و خوار۔ اس دن میں گیا پیٹرول والے کے پاس، 291 روپے پیٹرول ہو گیا۔ میں نے بولا جب تک مسلح جہاد نہیں کریں گے نا اسی طرح ذلیل و خوار رہے۔ جب تک اسلامی نظام کے لیے مسلح جہاد نہیں کرو گے اسی طرح ذلیل و خوار رہو گے۔ ابھی اگر تم ایک اسکول کو نہیں بدل سکتے ہو تو پورے نظام کو کیا بدلو؟ ایک اسکول اگر تم سے نہیں بدلے تو پھر تم کیا نظام کو بدلو؟ تو ایک چیز، اسکولوں کے اندر جاؤ، ان سے مطالبہ کرو کہ اسکول کی پالیسی، ماحول اور تعلیمات اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور جو دین جو پڑھاوے وہ کوئی جاہلہ عورت یا مرد نہیں ہو بلکہ واقعی میں دین کا عالم ہو۔ اور خود بچوں پر دھیان دو، بچے کیا سیکھیں، اور اگر علم نہیں ہے تو اپنے اور اپنے بچوں کو مدد میں لے کر جہاں سکھانے والے موجود۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کرو گے کہ نہیں، یا ایسے ہی مار دو گے ہوا؟ پھر بہتر ہوگا تمہارے بچے جو ہے نا وہ دین سے بھی گئے ہوں گے، تمہارے سے بھی گئے ہوں گے، سمجھے نا؟ بڑے ہو کر تم کو بھی گالیاں دیں گے، تمہاری بھی نہیں سنیں گے، تمہارے فرما بردار بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے اسکولوں سے نکل کر، سمجھے نا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کوئی کام آئیں گے، وہ تمہارے بھی کام نہیں آئیں گے، نہ دین کے کام کے ہوں گے نہ تمہارے کام کے ہوں گے۔ سمجھے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کرنا ہے نہیں کرنا؟ انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا